وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ کیا عورت اجنبی مردوں سے بات کر سکتی ہیں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے یا نہیں ہے، عورت اپنی آواز ظاہر کر سکتی ہے کیا اجنبی عورتوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے؟ اسی طرح آپ نے یہ بھی پوچھا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اگر امام غلطی کریں تو آواز کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا عورتوں کو، صرف اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر مار کر کے آگاہ کرنے کا حکم دیا، اور مردوں کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت دی، عورتوں کو آواز چھپانے اور مردوں کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت دی۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کیا عورت کی آواز پردہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، البتہ کچھ شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ وہ اجنبی مردوں سے بات کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ عورت جب بات کرے تو صرف اور صرف ضرورت پر بات کرے۔ ضرورت کبھی دینی بھی ہو سکتی ہے یا دنیاوی ہو سکتی ہے، دینی بھی ہو سکتی ہے یا دنیاوی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دینی ضرورت جیسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی دینی چیز معلوم کرنا ہے، تو کوئی عورت کسی عالم سے بات کرے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی پرابلم حل کرے تو حل کر سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں بہت سے مسائل حل کرنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک سب سے بڑی مثال سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس صورت کا شان نزول، سبب نزول، یعنی کیوں اس صورت نازل ہوئی، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ایک عورت آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور بہت دیر تک گفتگو کرنے لگی مسئلے پر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دینی معاملے میں پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد عالم ہوں تو عورتیں پوچھیں، یہ ایسا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم عورت ہو تو مرد ان سے پوچھیں، سوال کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس بہت سے صحابہ سوال لے کر کے آتے تھے، دور دور سے آتے تھے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اتنا علم سیکھی تھی کہ وہ عام صحابہ میں بہت زیادہ فقیہ تھی۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں وَكَانَتْ مِنْ أَفْقَهِ النَّاسِ وَأَحْسَنِ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی فقیہ تھی، بہت زیادہ مسائل ان کو پتہ تھے اور باریک باریک مسائل کا انہیں علم تھا۔ صحابہ بہت دور دور سے سفر کر کے آ کے ان سے سوال کر کے جاتے تھے، پوچھ کر کے معاملہ حل کر کے جاتے تھے۔ تو دینی معاملے میں خواہ عالم مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو ایسی صورت میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ضرورت ہو تب بھی بات کر سکتے ہیں، ضرورت کبھی دنیا کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ لیے کہ آ کر کے پوچھا قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقی لہما ثم تولی الی الظل۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر کے بات کی، کہا کیا ہوا ہے، آپ لوگ کیوں الگ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی بھرنا ہے اور وہاں پر بھیڑ جمی ہوئی ہے، اور ہمارے والد بوڑھے انسان ہیں، وہ پانی نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ تو ان سے انہوں نے پانی کے گھڑے لیے، جا کے پانی بھرا اور فوراً لا کر کے انہیں دے دی۔ وہ لوگ بیٹیاں اپنے والد کے پاس گئیں، تعریف کی۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انہیں گھر میں بلاؤ تاکہ ہم ان کی کچھ مہمان نوازی کریں، انہیں کچھ خوش کریں۔ تو پھر دوبارہ ایک بیٹی آئی، کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، بڑا لمبا قصہ ہے، آپ سبھی کو اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ تو پتہ چلا دنیا کی ضرورت کے حساب سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے جیسا پڑھ کر کے بات کی ہیں تو بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں، غلط نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یعنی پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ضرورت ہو، یا تو دین کی ضرورت ہو یا دنیا کی ضرورت ہو۔ آج کل کے حساب سے بھی عورتوں کی جو ضرورتیں ہیں، پرانا زمانہ الگ تھا، اب کا زمانہ الگ ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے مثال کے طور پر
کوئی دکان میں کوئی چیز خریدنے چلے گئی تو دکاندار اگر مرد ہے تو عورتیں بات کریں کہ یہ کتنی کی چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کو بارگیننگ اگر کریں، نہیں اتنا دو، اتنا دو، فلاں دکان میں ایسا ملتا ہے، آپ کیوں ایسا دیتے ہیں، ایسا اگر کچھ آپ یعنی ضرورت کے لیے بات کرتی ہیں تو بات کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر بیچنے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے، بیچنے والی اگر عورت ہے، مرد بات کرتے ہیں تو یہ کتنی کی قیمت ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسے ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا کنڈیشن ہے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے پردے میں بات کریں۔ جب مسلم عورتیں بزنس کریں گی تو پردے میں کریں گی۔ جب کسی غیر مرد سے بات کریں گی تو پردے میں بات کریں گی بزنس سے متعلق۔ اسی طرح مرد بھی جب کسی عورت سے بات کریں گے، اگر عورت مسلم ہے تو وہ پردے ہی میں رکھنے کا حکم دیں گے، پردے ہی میں ان سے بات کریں گے، بے پردہ ہو کر کے ہرگز نہیں بات کریں گے۔ اگر وہ مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو وغیرہ ہیں، جن کے مذہب ہی میں اگر کوئی نہیں ہے تو وہاں پر ضرورت کی بنا پر بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسرا کنڈیشن ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے کہہ دو کہ جب یہ بات کریں گی دوسرے صحابہ سے تو پردے میں بات کریں گے۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات کریں گے تو پردے میں بات کریں گے، ضرورت کے لیے بات کریں گے۔ تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ جب بات کریں گے تو آواز میں کھنک نہیں ہوگی، آواز مائل کرنے والی نہیں ہوگی، دلوں کو کھینچنے والی نہیں ہوگی، آواز میں کھردرا پن ہوگا، عام آواز ہوگی، عام بات ہوگی، درمیانی قسم کی بات کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ جب وہ صحابہ سے بات کریں گی تو آواز کو مائل کر کے نہیں بات کریں گی، تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ مائل نہ ہو جائیں، بلکہ وہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کریں گی تو اپنی آواز کو عام انداز میں بات کریں گے، ایسا بات کریں گی کہ گویا بات کرنے والے سے اس ضرورت کے علاوہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ضرورت کے لیے وہ کچھ بات کر رہی ہیں، اس طرح محسوس ہو ایک دوسرے کو۔ اگر عورت بات کر رہی ہو تو مرد کو ایسا محسوس ہو، مرد بات کر رہا ہو تو عورت کو ایسا محسوس ہو، یہ تین شرائط کے ساتھ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کہیں فتنہ ہونے کے چانسز ہوں تو وہاں پر جا کر کے بات نہیں کریں گے، کبھی ضرورت بھی ہو تو بھی نہیں بات کریں گے، اس ضرورت کو بعد میں پوسٹ پون کر دیں گے۔ ان چار کنڈیشنوں کے ساتھ ایک غیر مرد غیر عورت سے یا غیر عورت غیر مرد سے بات کر سکتی ہیں۔ کہیں فتنے کا اندیشہ ہونے کے چانسز ہیں تو وہاں پر بات نہیں کریں گے، یعنی مرد کو شوہر کو پتہ لگتا ہے کہ بیوی اگر کسی فلاں مرد سے بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل جائے، تو وہاں پر نہیں بات کرنے کا اگر کہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کو کسی عورت سے نہیں بات کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ کہیں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بھی وہ بات نہیں کریں گے۔ فتنے کا اندیشہ جہاں پر ہونے کے چانسز ہیں وہاں پر رک جائیں گے، بات کو نہیں کریں گے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تک عورتوں کو آواز بلند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، صرف اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر مار کر کے تنبیہ کرنے کا، امام کی غلطی کو بتانے کا حکم دیا ہے۔ تو بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے پوچھا، صرف نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اس کی اجازت ہے، نمازوں میں نہیں، حقوق العباد میں جب ہم دیکھتے ہیں عام حقوق العباد میں تو اس کی اجازت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا ہے، کیونکہ ایسا اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ جیسے کہ حکمت سے پہلے نماز میں مردوں کو سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا، عورتوں کو اپنے پیر پر مار کر کے تنبیہ کرنے کا حکم دیا، حج کے موقع پر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ بلند آواز میں نہیں کر سکتی ہیں عورتیں۔ اسی طرح نماز امامت عورت نہیں کر سکتی، امام بن کر کے نماز نہیں پڑھا سکتی ہیں مردوں کی، اقامت مردوں کے لیے نہیں دے سکتی ہیں، اذان مردوں کے لیے نہیں دے سکتی ہیں تاکہ اپنی آواز کو چھپائیں۔ حقوق العباد میں اللہ رب العالمین نے
اس طرح سے شریعت میں رکھا ہے، یہ خاص ہے، ریسٹرکٹڈ ہے حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں وغیرہ کے معاملات میں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت تو کہیں قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے، ایسا لگتا ہے بعض علماء نے ذکر کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں خراب ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں اگر نماز میں آواز بلند کریں تو عبادت خراب نہ ہو جائے۔ معاملات میں اس قسم کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ مان لو کوئی عورت بزنس کر رہی ہے، اگر کوئی مرد اس سے پوچھے، اگر خراب ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ بزنس خراب ہو جائے گا، عبادت خراب نہیں ہوگی۔ اس طرح بعض علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے، واللہ اعلم۔